نے یہ بھی روایت کر دیا کہ حضور جس وقت ہنستے تھے کتنے دندان مبارک نظر آتے تھے، کتنے نظر نہیں آتے تھے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص کہ لوگوں نے اتنی احتیاط کے ساتھ کہ ہنستے ہوئے کتنے دانت مبارک نظر آتے تھے وہ گن لیے وہ، اور ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص، میں سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں لیکن یہ عظمت صرف محمد عربی کو حاصل ہے کہ آپ کے صحابہ نے آپ کی داڑھی مبارک کے سفید بال بھی گن رکھے تھے۔ آپ کی داڑھی کے سفید بال کتنے تھے؟ تو یارو جن کے پاس قرآن بھی موجود ہے اور محمد عربی کی سنت مطہرہ بھی موجود ہے، کمی کس بات کی ہے؟ اب صرف عمل کی کمی ہے۔ ایک کوئی غیر مسلم تھا نا، اس کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ جتنا اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اتنا اپنے نبی کے کہے ہوئے پر عمل شروع کر دیا ساری دنیا فتح کر لے۔ محبت ہم بہت کرتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ جو محبت ہے نا 1500 سال کے بعد، یہ صرف ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کہ ایک کانفرنس ہوئی برمنگھم میں، اس میں سارے مذاہب کے لوگ آئے ہوئے تھے، اپنے اپنے مذہب پہ لیکچر دے رہے تھے، مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے نماز کا وقت ہوا تو وقفہ کیا کہ بھئی آپ لوگ نماز پڑھ لیں، وقفہ ہو گیا۔ جو دوسرے لوگ تھے وہ چائے پانی پینے لگے، اس نے وہاں پہ اذان کہنی شروع کر، اور جس وقت اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا انہوں نے اپنے انگوشوں کو چوما اور آنکھوں کو لگایا۔ کہنے لگا نماز کے بعد ایک انگریز پروفیسر میرا بازو پکڑ کے الگ لے گیا۔ اس نے کہا آپ کا مذہب جو ہے اس میں تو بڑی لاجک ہے، اس میں بڑی منطق ہے، ہر بات کی ایک دلیل ہے، باقی ساری باتیں تو میری سمجھ میں آئی، لیکن یہ جس وقت مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، یہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں کو لگایا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو میری بات سمجھ میں نہیں۔ میں نے اسے کہا بات صاف ہے، سیدھی ہے، بڑی آسان ہے۔ ہم لوگ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب ان کا نام آئے نا تو ہم اپنا ہاتھ چوم کے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں، ان کے نام کو چومتے ہیں۔ کہنے لگے یہ بات ہوئی، ختم ہو گئی۔ اگلا سال آ گیا، پھر وہی کانفرنس کو رکھے ہوئی، تو کہنے لگے صف میں بیٹھے ہوئے اچانک میں نے مڑ کے دیکھا نا تو ایک سرے پہ وہی پروفیسر مجھے بیٹھا ہوا نظر آیا، مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی نماز میں سرے پہ بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا کمال ہو گئی، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں اس کے پاس چلا گیا، بازو سے پکڑ کے ایک طرف لے گیا۔ میں نے کہا یہ انقلاب کیسے آیا، یہ کیسی تبدیلی آئی، یہ قبولیت اسلام کا سبب کیا بنا؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ بیان کرنے سے زیادہ دیکھنے کے قابل ہے، آپ میری طرف دیکھیے، دیکھتے ہیں سارے۔ اس نے کہا اس طرح انقلاب ہے، اس طرح انقلاب ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا پچھلے سال تو مجھے یہ سنایا تھا نا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ذات کون سی ہے کہ 1500 سال بعد بھی اس کا نام آتا ہے تو لوگ چوم چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ یہ کون سی ذات ہے، اس میں کیا خوبی ہے، کیا صفت ہے کہ لوگ 1500 سال بعد اس کا نام چوم رہے؟ میں سیدھا لائبریری میں گیا،
دو زبانیں مجھے آتی ہیں، انگریزی آتی ہے اور فرینچ آتی ہے۔ انگریزی میں اور فرینچ میں محمد رسول اللہ کی سیرت پر جتنی کتابیں تھی میں نے نکلوا لی، 1 سال پورا پڑھتا رہا، میں نے کھنگال ڈالی، میں نے صفحہ صفحہ صدر پڑھ ڈالی، اور جب پوری طرح پڑھ ڈالی تو محمد عربی کے قدموں پہ قربان۔